بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله ولا إله إلا الله، الله يا الله والله أكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن کریم کی صحیح تلاوت اور روحانی روانخانی کی تصحیح قرأت کے لیے ناظرہ تلاوت کو کس طریقے سے ہم صحیح پڑھیں، کس طریقے سے دوسروں کو سکھائیں، اس حوالے سے ہم اپنی استطاعت کے مطابق ایک کوشش کر رہے ہیں۔ خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہماری بحث اور گفتگو چل رہی تھی ان حروف میں کہ جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ الف کے بارے میں بتایا، واو کے بارے میں اور یا کے بارے میں۔ آج ادغام کی بحث میں کل اور آج جو ہے پہلے والا درس میں ہم نے ادغام کے حوالے سے بات کی تھی۔ ادغام میں بھی 100% حرف ٹھیک ہے، بات والا حرف میں ادغام ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن جس طریقے سے الگ سے ادا ہونا چاہیے اس طریقے سے ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسم کو بھی شامل کر سکتے ہیں ان حروف میں جو لکھے جاتے ہیں اور پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ البتہ 100% اس میں لا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ تشدید کی کیفیت میں ادا ہو جاتا ہے حرف، لیکن خصوصاً ادغام متجانسین میں کہ جیسے ارکم معنا بے مکمل ختم ہو جاتا ہے، میم پڑھا جاتا ہے، تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرف لکھا گیا ہے بے، لیکن بے نہیں پڑھا گیا، میم کو ڈبل پڑھا گیا۔ تو اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں ان موارد میں کہ حرف لکھا گیا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا، دوسرا حرف پڑھا گیا یا حرف مشدد ہو کے تشدید کی کیفیت میں ادا ہوا، اپنی اصل کیفیت میں ادا نہیں ہوا۔ ادغام متماثلین اور متجانسین جو کہ ہم مخرج ہے اس کے بارے میں بتایا۔ صفات میں فرق کرتے ہیں، مخرج ایک ہے۔ آج ادغام متقاربین یا قریب المخرج حروف کا ادغام، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ دو ایسے حروف جو قریب المخرج ہوں یا اکثر صفات میں مشترک ہوں، ان کے ادغام کو ادغام متقاربین کہا جاتا ہے۔ جیسے قاف کاف کے اندر، لام نون میں، نون را میں، تو یہ ہے ادغام متقاربین۔ اب قل ربی، قل ربی ہے، اب یہاں پہ دیکھیں لام بالکل ختم ہو گیا، قل ربی لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں قل ربی، قل ربی نہیں کہیں گے، قل ربی۔ بل ربکم کو بر ربکم، فإن لم کو فإن لم، من ربہم کو مر ربہم، مر رسولن کو من رسولن کو مر رسولن پڑھیں گے۔ قرآن کریم میں نہ پڑھا جانے والا صامت لام نون قاف، لام کا را میں ادغام ہونا، جیسے آپ بتائیں قر ربی، نون ساکن کا لام میں ادغام ہو جانا، من لدن کو مل لدن کا پڑھیں گے۔ نون ساکن کا را میں ادغام ہونا، من ربکم من ربکا کو مر ربکا پڑھیں گے، یعنی گویا نون ختم ہو جاتا ہے، لام ختم ہو جاتا ہے، بعد والا حرف کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔ قاف ساکن کا قاف کینچی والا قاف کو کاف کتاب والے میں ادغام، الم نخلقکم، اس میں دو نظریے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ اس میں قاف کو مکمل قاف میں ادغام، الم نخلقکم، قاف کے بعض اوقات کہتے ہیں قاف کا جو اصطلاح ہے اس کو تھوڑا ظاہر کر کے بعض لوگ پڑھتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ الم نخلقکم۔ اب دیکھیں یہاں قاف کدھر چلا گیا،
لکھا جاتا ہے قاف لیکن پڑھا جائے گا کاف، کاف میں ادغام ہو کر ڈبل پڑھا جائے گا۔ پھر لام معرفہ کا حروف شمسی میں ادغام ہونا، السماء، السماء، السماء ہے، لام کدھر گیا؟ اگر کوئی حرف اس سے پہلے بھی آ جائے تو وہ حمزہ وصل بھی چلا جائے گا، والسماء ہو جائے گا، والسماء۔ پس بعد والے حروف شمسی کے جو 14 حرف ہیں وہ ان پہ تشدید آئے گی، علامت تشدید، اس کو ڈبل پڑھیں گے۔ لام بالکل اس میں لکھا جاتا ہے اور پڑھا نہیں جاتا ہے، بالکل نہیں پڑھا جائے گا، لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے۔ بس اس کو بھی ہم ان موارد میں شامل کر سکتے ہیں کہ وہ حروف جو لکھے جاتے ہیں مگر پڑھے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن پہلے والوں کی کیفیت ایسی تھی کہ جیسے الف لکھا جاتا تھا، واو لکھا جاتا تھا مکمل، جیسے اولئک میں بالکل نہیں پڑھا جاتا تھا، نہ تشدید کی شکل میں نہ ادغام کی شکل میں، کسی صورت میں بھی۔ مثلا ثمودا میں واو ہے، ثمود پڑھتے ہیں، ثمود، دا نہیں پڑھیں گے، یعنی اس میں سعو میں الف جیسا ہے، یا بعض نصرو میں الف ہے، الف لکھا گیا ہے مگر نصروا نہیں پڑھیں گے، نصرو پڑھیں گے۔ یا حروف حمزہ وصل میں ابتدا کی صورت میں پڑھتے تھے، درمیان میں جب لکھا جاتا مکمل نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یہاں کیفیت فرق کرتی ہے لیکن ہم اس کو بھی اس بحث میں شامل کر سکتے ہیں۔ اب کیونکہ حروف شمسی کی بحث آئی ہے قرآن کریم میں، اس کا بہت بڑا رول ہے، تو اسی لیے حروف شمسی اور قمری کے حوالے سے یہاں تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ ہمارے پاس حروف کی کلاً 2 قسمیں ہیں۔ ایک بحث یہ تھی کہ حروف تہجی کی تعداد 28 ہے یا 29 ہے، تو جو 28 والے ہیں ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس حروف کی تعداد 28 اس لیے ہے کہ یا شمسی ہیں یا قمری ہیں، کہ قمری کی تعداد بھی 14 ہے اور شمسی کی تعداد بھی 14 ہے، تو یہ الف مدہ کدھر ہے؟ نہ اس میں ہے نہ اس میں ہے، تو پس الف مدہ کو شامل نہیں کریں گے، تو حروف تہجی کی تعداد عربی میں 28 ہے۔ 29 والوں کی دلیل یہ تھی کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے، ہم مانتے ہیں، کیونکہ الف مدہ جیسا حرف حروف تہجی میں نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کو ہم شامل کرتے ہیں، اسی لیے 29 کہتے ہیں۔ جو بھی بحث ہو، ایک اختلافی مورد ہے، بہرحال الف مدہ جیسا حرف، یعنی اس دستگاہ تکلم میں، بولنے کی اس مشینری میں ایسا حرف نہیں پایا جاتا ہے، تو پس ہمیں اس حرف ایک حرف شمار کر بھی سکتے ہیں، الف لام میم۔ مثلا حمزہ لام میم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم، حمزہ الگ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 29 ہے۔ وہ 29 والوں کی بات ٹھیک ہے کہ 29 حرف مانیں گے، اس لیے اگرچہ یہ صدا کشیدہ ہے، جس طرح واو مدہ یا مدہ کی طرح الف مدہ بھی ہے، لیکن پھر بھی اس کو شامل کریں گے، چاہے 29 مانیں چاہے 28 مانیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح طریقے سے ہم قرآن جس طریقے سے اساتذ پڑھتے ہیں، جس طریقے سے قراء 17 نے پڑھا ہے، اس طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے۔ یہ صرف ایک بحث ہے، وإلا اس کا کوئی عملی خاص کوئی فائدہ نہیں ہے، چاہے 29 ہو، چاہے ہم اس کو حروف میں شامل کریں چاہے نہ کریں، تو پڑھا جاتا ہے اپنی جگہ میں۔ پس حروف شمسی 14، حروف قمری 14۔ جب بھی ال کے بعد حروف شمسی آ جائیں تو ال لکھا جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، اور ساتھ ہی حروف شمسی کو تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حروف شمسی کی تعداد 14 ہے، وہ حروف یہ ہیں: تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون۔ تمام حروف شمسی کو ان کلمات میں جمع کیا گیا ہے۔ میں نے خود کوشش کی ہے کہ جمع کروں، لیکن ہو نہیں رہا تھا حروف شمسی میں، دیکھا بھی نہیں میں نے آج تک کسی نے جمع کیا ہو۔ تو 1 2 3 4 کا معنی بھی ہوا، لیکن ایک کا معنی بھی بے معنی ہے، لیکن اس طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں آسانی سے، اگر حروف شمسی کو کوئی یاد کرنا چاہے۔ قمری کے لیے بہت سے لوگوں نے بنایا ہے، تو اس میں ہم نے جو ہے اردو میں بھی ایک جملہ بنایا ہے۔ اب پہلے شمسی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ سنضطر، شذ، ظل، تصد،
فز فز فز، اس جملے کے اندر جو ہے سنضطر شذ ظل تصد یا تصد فز فز، یہ ہیں حروف شمسی۔ اب حروف شمسی کے لیے کچھ مثالیں، الشمس لکھا جائے گا الف لام کے ساتھ، لیکن الشمس پڑھیں گے، اور درمیان میں آئے والشمس، حمزہ وصل بھی رہ جائے گا، التراب، الطالب، الثواب، والسماء، الدین، والزیتون، الدنیا، واللباس، والذکرى، القلم، الذکرى، الظلم، الظلم، الریب۔ القلم کہا تو کاف وہ قمری میں جاتا ہے، نہیں ہوگا، الظلم، الریب، الناس، رب الناس، الصراط، الضالہ، هم السفہاء۔ اب حروف قمری کے بارے میں، حروف قمری جب بھی ال کے بعد حروف قمری آ جائیں تو ال لکھا بھی جاتا ہے اور پڑھا بھی جاتا ہے، اور ساتھ ہی حروف قمری کو تشدید کے بغیر پڑھتے ہیں۔ شمسی میں تشدید دیتے تھے، اس میں نہیں۔ حروف قمری کی تعداد 14 ہے، وہ حروف یہ ہیں، ا ب ج یعنی ج ح خ ع غ ف ق ک م و ہ ی۔ تمام حروف کو اس کلمات میں حق کا خوف عجب غم ہے، یعنی حق کا خوف عجب غم ہے، اس میں جملے میں حق کا خوف عجب غم ہے، اس کے اندر یہ سارے حروف آئے ہیں۔ ابغی حجک وخف عقیمہ، یہ اس جملے کے اندر جمع ہے حروف قمری۔ والقمر، اگر والقمر کی صورت میں یہاں پہ وہیں حرف لام پڑھا جائے گا، لیکن فقط حمزہ وصل حرفی نہیں پڑھا جائے گا۔ والحجارہ، والامن، والبحر، والحمد، هم المفلحون، والجنہ، الواحد، والہدى، بالحق۔ اگر ان کو واو سے ہٹائیں تو القمر، الحجارہ، الامن، البحر، الحمد، حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور لام بھی پڑھا جائے گا، صرف درمیان میں پڑھنے کی صورت میں لام نہیں پڑھا جائے گا۔ حروف شمسی اور قمری کے حوالے سے یہ، بس ہم نے ابھی تک جو گفتگو کی وہ حروف جو لکھے تو جاتے ہیں مگر 100% جس طریقے سے لکھے گئے ہیں اس طریقے سے پڑھے نہیں جاتے ہیں، تو اس میں ادغام کے بحث کو یہاں، اگرچہ یہ بحث سخت ہے، تجوید کے ابحاث میں اس کو لاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس لیے لایا ہے تاکہ یہ ادغام میں بھی یہ جو حرف بات والے حرف میں داخل ہو کے یا مکمل نہیں پڑھا جاتا ہے یا کچھ صفات کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یا ڈبل ہو کے پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک بحث ہم لا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے لکھا گیا ہے اس طریقے سے تلفظ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس بحث کے اندر لا سکتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہم اس بحث کو یہاں پہ لانے کے بعد ایک سورہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ
وآله الأطهار على رسول الله وصحبه الأخيار. اگلے درس تک اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.